علی گڑھ کے بارے میں بات کرنا دراصل مجاز کے لفظوں میں کہیں تو شام مصر اور شب شیراز کی باتیں کرنا ہے کہ اگر علی گڑھ نہیں ہوتا تو میں شاید تعلیم حاصل نہیں کر پاتا۔ میں اس کو نہیں بھول سکتا کہ جامعہ نے بھی مجھے اس لیے قبول کیا کہ علی گڑھ نے مجھے اس کے لیے تیار کیا تھا۔ علی گڑھ کے بارے میں بات کرنا دراصل مجاز کے لفظوں میں کہیں تو شام مصر اور شب شیراز کی باتیں کرنا ہے۔ جتنی مصر کی شام نیل کے کنارے آدمی کو دل نواز لگتی ہے، جس طرح شب شیراز اپنی طرف کھینچتی ہے، اسی طرح علی گڑھ ہمیں ایک طرح سے اپنی طرف کھینچتا ہے، ترغیب دیتا ہے۔ میرا علی گڑھ سے جو تعلق ہے وہ تو جنم جنمانتر کا ہے۔ میں علی گڑھ میں پیدا ہوا، لیکن ظاہری بات ہے کہ علی گڑھ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے، ریلوے لائن کے ادھر اور ریلوے لائن کے ادھر۔ تو میں ریلوے لائن کے ادھر جو شہر بسا ہوا ہے اس شہر میں پیدا ہوا، پلہا بڑھا، گھر پہ ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد چنگی کے اسکول نمبر 16 میں جو دربار گیٹ میں واقع تھا وہاں پر داخل ہوا۔ اس اسکول کی بھی ایک تاریخ اس اعتبار سے اہم ہے اور اس سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رشتہ اس لیے جڑا ہوا ہے کہ 1906 میں پاپا میاں عبداللہ اور آلا بی نے جو لڑکیوں کا پہلا اسکول قائم کیا تھا وہ اسی عمارت میں تھا جس کے اندر کے بعد میں اسکول نمبر 16 بنا۔ تو میں ایک طرح سے وہاں میں نے 5ویں تک پڑھا۔ اس کے بعد 1961 سے میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول میں آ گیا، جو کہ نمائش کے قریب ہے، اور اس کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اس نے شہر میں تعلیم کو عام کرنے میں بڑا اہم رول انجام دیا ہے۔ وہاں سے ہائی اسکول کرنے کے بعد میں 1967 میں یونیورسٹی میں آ گیا، پری یونیورسٹی میں۔ جب میں علی گڑھ کی طرف دیکھتا ہوں تو میں ایک شکر گزاری کا احساس ہوتا ہے مجھے، اور وہ اس لیے کہ اگر علی گڑھ نہیں ہوتا تو میں شاید تعلیم حاصل نہیں کر پاتا اور یہاں تک نہیں پہنچ پاتا جہاں پہنچا ہوا ہوں۔ وجہ یہ تھی کہ ہمارے حالات ایک دم بگڑ چکے تھے۔ یہ تھا کہ ہم تعلیم حاصل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن علی گڑھ نے سہارا دیا، علی گڑھ نے کی ڈیوٹی سوسائٹی نے لون دیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہمارے اس وقت کے پرووسٹ فصیح الحسن رضوی صاحب تھے، ایف ایچ رضوی صاحب، جو کامرس میں تھے۔ انہوں نے اے پی شرما صاحب ہمارے این آر ایس سی بی کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ہماری فیس معاف کی، اور اس طرح ہم نے پری یونیورسٹی کی تک تعلیم حاصل کر پائے۔ جب بی اے آنرز کا مسئلہ آیا تو بھی وہی مسائل اپنی جگہ موجود تھے، لیکن ایسے وقت میں پتہ چلا کہ اگر آپ اسلامک اسٹڈیز میں آنرز کرتے ہیں تو آپ کو 25 روپے مہینہ کا اسکالرشپ ملتا ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس سے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں روک پائے، اور ہم نے اسلامک اسٹڈیز آنرز میں داخلہ لے لیا اور اس طرح سے بی اے کر لیا۔ بی اے کے اندر ہمارے سبجیکٹ جو تھے اردو میں لٹریچر اور ساتھ میں ترکی زبان تھے سبسیڈیری کے طور پر۔ بی اے کے بعد ہم ایم اے میں آ گئے۔ ایم اے کے اندر بھی وہی اپنی جگہ مسائل منہ پھاڑے کھڑے تھے۔ ایسے وقت میں بھی علی گڑھ ہمارے کام آیا۔ پتہ چلا کہ اگر آپ ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں کرتے تو آپ کو 30 روپے مہینہ کا اسکالرشپ ملتا ہے۔ اس زمانے میں 30 روپے ایک نان ریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ کے لیے بہت ہوا کرتے تھے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ بعد میں پتہ چلا اگر آپ کے نمبر اچھے آتے ہیں، آپ امتیاز حاصل کرتے ہیں اپنی پڑھائی میں، تو آپ کو فیکلٹی کا 100 روپے کا اسکالرشپ بھی مل سکتا ہے۔ فائنل ایئر میں ہمیں 100 روپے کا اسکالرشپ بھی ملا۔
اسی ایم اے کے ساتھ ہی ہم نے بی ٹی ایچ بھی کیا، بیچلر آف تھیولوجی، اور اس کے بعد ہم نے ایم ٹی ایچ کیا۔ غرض یہ کرنے کے بعد جو کچھ ہم نے حاصل کیا وہ آج ہمارے سامنے ہے، اور وہی ہمارے کام آیا، وہی ہماری پہچان بنا۔ ایک بات جو علی گڑھ جانے کے بعد ہوئی، یونیورسٹی میں مطلب جانے سے، علی گڑھ جانے سے مراد یونیورسٹی میں جانے سے مراد ہے، وہ یہ تھی کہ ہم جو شروع سے ڈیبیٹ میں حصہ لیتے تھے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سٹی ہائی اسکول سے، بلکہ ہم نے ڈراموں میں اور دوسری چیزوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا اسکول نمبر 16 ہی سے۔ تو جب ہم یونیورسٹی میں آئے تو پھر دوسرے سال میں ہم کیبنٹ کے یونین کے اسٹوڈنٹس یونین کی کیبنٹ کے امیدوار بن گئے، اور ہم جیت بھی گئے۔ یہ ایک ایسا وہ تھا کہ جس نے ہماری ہمت بندھائی اور ہمارا حوصلہ ہمارے اندر پیدا کیا، ایک نئے عزم کو جنم دیا۔ اس کے بعد ایک سال کے بعد ہم سیکریٹری کے لیے امیدوار بنے۔ ہمارا مقابلہ فضل وارث صاحب سے ہوا جو ہمارے دوست تھے، اور ہم پہلے راؤنڈ میں جتائے گئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ ہوا کہ پریسیڈنٹ کے لیے چونکہ ری کاؤنٹنگ ہو رہی تھی، اس لیے ہمارے لیے بھی کہا گیا کہ ری کاؤنٹنگ ہو جائے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہمارے امیدوار جو ایجنٹ تھے وہ اس کو کے لیے تیار ہو گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 27 ووٹوں سے جیتا ہوا الیکشن ہم 31 ووٹوں سے ہار گئے۔ خیر کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے تعلقات فضل وارث سے بہت اچھے رہے۔ اس کے بعد ہمارا مقابلہ عارف محمد خان سے ہوا جو اس وقت کیرالہ کے گورنر ہیں، اور ان کے مقابلے میں بھی ہمیں شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں تھی ہماری ہار میں۔ وجہ یہ تھی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں اس کا ایک ریزیڈینشل کیریکٹر ہے، اور وہاں پر جو ہاسٹلوں میں رہنے والے ہیں ان کا ایک طرح دبدبہ رہتا ہے طالب علموں کا۔ تو یہ ہمارے ساتھ بھی تھا۔ جو ہم سے پہلے لوگ جیتے تھے یا ہمارے ساتھ جیتے، مشتاق احمد خان وائس پریزیڈنٹ ہوئے، اس سے پہلے انیس الرحمن شیروانی پریزیڈنٹ ہوئے، یہ تمام لوگ ہاسٹلوں میں رہے، آ کے داخلہ لیا انہوں نے۔ ہم سے جب کہا گیا تو ہم نے کہا ہمارے پاس این آر ایس سی میں رہ کے پڑھنے کے پیسے ہیں ہی نہیں، ہم ہاسٹل میں رہنے کا کیوں ڈھکوسلا کریں، اور اس صرف لیے کہ الیکشن جیتنا ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اس داخلہ نہیں لیا اور 2 دفعہ ہار کا منہ دیکھا، لیکن تیسری دفعہ ہم 1200 ووٹوں کے غیر معمولی اکثریت سے کامیاب ہوئے، جو ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ ہمارے ساتھ پریسیڈنٹ جو تھے وہ عارف محمد خان تھے، وائس پریسیڈنٹ مشتاق احمد خان تھے، اور اس طرح سے یہ سفر جاری رہا۔ اب یہ وہ زمانہ تھا جب علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی تحریک اپنے شباب پر تھی۔ 1965 میں نواب علی یاور جنگ کے ساتھ جو غلط رویہ اپنایا گیا تھا، جو بدبختانہ عمل سامنے آیا تھا، جس کے نتیجے میں سرکار کو موقع مل گیا کہ وہ علی گڑھ کو بحق سرکار ضبط کر لے، لیکن اس کے خلاف برابر ایک تحریک چلی۔ اس تحریک کے نتیجے میں جو لوگ سامنے آئے ان میں بہت نامی گرامی لوگ بعد میں بنے، جیسے عارف محمد خان، ظفر یاب جیلانی، قیصر محمود، ظفر الدین خان فیضان، جاوید حبیب، یہ سارے لوگ جو تھے انہوں نے اپنی پہچان بنائی۔ اور ہوا یہ کہ ہم لوگ علی گڑھ والے جو تھے انہوں نے پہلی دفعہ ایک احتجاج کا راستہ اختیار کیا، اور وہ یہ کہ آفٹر 7 years آف انجسٹس علی گڑھ کالز فار جسٹس کے نام سے ایک پریس کانفرنس دہلی میں کی، اور اگلے دن 11 لوگوں نے، جن کے میں نے نام لیے، تقریباً یہ تمام لوگ اس میں شامل تھے، ہم لوگ جو تھے وہ اندرا گاندھی جو اس وقت وزیر اعظم تھیں ان کے گھر سے گرفتار کیے گئے، اور گرفتار کرنے کے بعد تہاڑ بھیج دیے گئے تغلق روڈ تھانے ہوتے ہوئے، اور اگلے دن ہماری پیشی ہوئی، اور پیشی کے بعد ہمیں وارننگ دے کے رہا کر دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ چلی رہی تھیں
کہ 5 اپریل 1973 کو یونیورسٹی بلا وجہ بغیر کسی پرووکیشن کے اشتعال کے بند کر دی گئی، اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اپنی یونین میں اپوزیشن کے رہنماؤں کو بلا رہے تھے، ان کو ریسیپشن دے رہے تھے اور علی گڑھ کا مقدمہ ان کے سامنے پیش کر رہے تھے، جو سرکار کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔ اور خاص طور سے ایمانداری کی بات یہ ہے، اس وقت کے وزیر تعلیم جو علی گڑھ کے سابق پروفیسر تھے، پروفیسر نور الحسن صاحب، ان کو بالکل پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک طرح سے ان کے اشارے پہ یونیورسٹی بند کر دی گئی، اور عارف محمد خان دہلی میں اور ہم لکھنؤ میں گرفتار کر لیے گئے، جیلوں میں بند رہے۔ لکھنؤ میں جو بند ہوئے اس کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ اس میں ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی اور راج نارائن جیسے بڑے لیڈر اور رام سیوک یادو جیسے پرومیننٹ سوشلسٹ لیڈر اور پارلیمنٹیرین جو تھے وہ بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل تھے، اور اس کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگ تھے۔ ہم لوگ وہاں پہ رہے۔ اسی زمانے میں یاد دلاتا چلوں، اسی زمانے میں پی ایس سی کی بغاوت بھی ہوئی تھی، اور ایک طرح سے کملا پتی ترپاٹھی کی سرکار کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ جب علی گڑھ لوٹ کے آئے تو یہاں پہ یونیورسٹی کھلنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ ایسے میں ہم نے ایک دفعہ پھر احتجاج کا راستہ اختیار کیا، اور اس وقت کے وائس چانسلر پروفیسر عبدالعلیم جو انتہائی نیک، شریف، متین انسان تھے، جن کی دیانت اور سیانت میں کوئی مجھے شبہ نہیں ہے، ان سے ہم نے کہا کہ آپ یا تو یونیورسٹی کھولیے، اور اگر یونیورسٹی نہیں کھولتے ہیں آپ وقت پر تو پھر اس کے نتیجے میں ہم بھوک ہڑتال پہ بیٹھیں گے۔ نتیجے کے اندر کیا ہمیں یونیورسٹی تو بعد میں کھلتی رہی، لیکن ہمیں گرفتار کر لیا گیا، اور میزا میں ہم پہلی دفعہ گرفتار ہوئے، اور وہ صبح ہمارے لیے غیر معمولی اس لیے تھی جس گرفتار ہوئے کہ ہماری بہن کی منگنی ہونی تھی اس صبح، اور ہم ہی گرفتار نہیں ہوئے بلکہ عارف محمد خان، مشتاق احمد خان اور یونین کے جو آفس سیکریٹری تھے عاصم صدیقی صاحب، ان سب کے اوپر ایک طرح سے میزا کے وارنٹ جاری ہوئے۔ ان کو ایک طرح سے عارف محمد خان پہلے سے تہاڑ جیل میں تھے، ان کے اوپر وہاں سرو ہوا، اور انہیں علی گڑھ لے کے آیا گیا علی گڑھ۔ مشتاق خان پہلے ہی اور عاصم صاحب لے آئے گئے تھے جیل کے اندر۔ ہم لوگ 7 مہینے تک جیل کے اندر رہے۔ اس کے بعد ہماری اس بیچ میں الیکشن بھی نہیں ہو پایا، تو اس طرح ہماری مدت کار جو تھی وہ تقریباً 2 سال یونین کی رہی، جبکہ 1 سال ہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک تحریک چلتی رہی۔ علیم صاحب جو تھے وہ نیشنل ترقی اردو بورڈ، جو اب نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج کہلاتا ہے، اس کے چیئرمین ہو کر دلی آ گئے، اور ان کی جگہ اس وقت کے جو وائس چانسلر تھے پروفیسر خلیق احمد نظامی، بڑے مورخ تھے، وہ ایک طرح سے قائم مقام وائس چانسلر ہو گئے۔ نظامی صاحب کا موقف ہمارے موقف سے مختلف تھا، اور ان کا جلال اور جمال دونوں کا ہمیں ایک طرح تجربہ تھا۔ نظامی صاحب جو تھے وہ اگلے وائس چانسلرشپ کے امیدوار تھے، لیکن سرکار کو پتہ تھا، فخر الدین علی احمد صاحب وزیٹر تھے صدر کی حیثیت سے، محمد یونس صاحب جو تھے اندرا گاندھی کے اسپیشل انوائے جو بعد میں بنے، وہ یونیورسٹی کی ایگزیکٹو کونسل کے ممبر تھے۔ ان سب نے مل کر پروفیسر اے ایم خسرو کے حق میں فضا ہموار کی، اور پروفیسر اے ایم خسرو علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہوئے، اور نظامی صاحب جو تھے ان کو ایک طرح سے شام میں، سیریا میں انڈیا کا ایمبیسڈر بنا کے بھیج دیا گیا۔ خسرو صاحب کے آنے کے بعد علی گڑھ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ میں نے جیسے آپ سے کہا، علیم صاحب کا جو زمانہ تھا تقریباً 67 سے 72 تک کا تھا، وہ کچھ مہینے کا اس میں کمی رہ گئی تھی ان کا ٹرم پورا ہونے میں۔ علیم صاحب کے اندر خوبی یہ تھی کہ وہ کبھی طلبہ کے خلاف انتقامی جذبے سے کام نہیں کرتے تھے، طلبہ یا کسی کے ساتھ بھی، اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ جب کوئی
ایجیٹیشن ہوتا تھا تو سب سے پہلے اپنے گھر سے نکل کے آنے والوں میں وہی ہوتے تھے، اور ان کے گھر کے اندر لوگ جو تھے وہ کیا میں ایک طرح سے جمع ہو جاتے تھے۔ لیکن علیم صاحب نے کبھی سختی کا مظاہرہ نہیں ہونے دیا اور محبت و پیار سے چیزوں کو حل کرنے کی کوشش کی۔ وہ کم بولتے تھے، اور کم بولتے تھے تو اس میں ایک دلچسپ بات یہ تھی کہ ان کی وہ کم گوئی جو تھی وہ ان کی جیت بھی ثابت ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ سلیمان ہال میں جہاں ناشتہ نہیں ملتا تھا اور 45 روپے میں 2 وقت کا کھانا ملتا تھا، ناشتہ اپنا اپنا کرتے تھے لوگ، وہاں پہ ایک دم بڑھا دیے گئے پیسے کھانے کے، اس پہ ہنگامہ ہوا یہ کہ ایس ایم عارف صاحب وغیرہ سلیمان ہال میں رہتے تھے۔ ایس ایم عارف ایک بڑے زبردست لیڈر تھے، جذباتی قسم کے، انہوں کی قیادت میں تمام دیگیں جو تھیں کھانے کی جو سلیمان ہال کے ڈائننگ ہال میں پکا تھا وہ لے کے وائس چانسلر کے گھر پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ دھرنا دے دیا۔ علیم صاحب نے بلایا، کہا بھئی بات چیت سے مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ تو علیم صاحب سے ایس ایم عارف نے کہا جی آپ کیا بات کرتے ہیں، فلاں ہوٹل والا جو ہے وہ 45 روپے میں ناشتہ، کھانا، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا سب دینے کو تیار ہے، اور آپ یوں استحصال کر رہے ہیں اور بڑے پیسے بڑھا رہے ہیں یہاں پہ بلا وجہ۔ علیم صاحب نے کچھ نہیں کہا، انہوں نے گھنٹی بجائی۔ سنگھ صاحب جو ان کے پرائیویٹ سیکریٹری تھے وہ آئے، علیم صاحب نے ان سے کہا ایس ایم عارف صاحب کو لیجئے، یہ جس دکاندار کا حوالہ دے رہے ہیں اس کے پاس لے جائیے اور اس کو سلیمان ہال کا ٹھیکہ دے دیجئے، 45 روپے میں وہ دینے کو تیار ہے، اگر 50 روپے پہ بھی تیار ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، 5 روپے یونیورسٹی وہ اپنی طرف سے دے دیا کرے گی اسے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سارا جو غم و غصہ تھا وہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ عارف بھائی جو تھے ان کے لیے پریشانی ہو گئی، اور چونکہ ایسا واقعہ تھا ہی نہیں اور ایسا معاملہ تھا ہی نہیں۔ اسی طرح سے ان کے زمانے میں ایک اور اسٹرائک ہوئی جو مجھے یاد ہے، وہ اسٹرائک جو تھی بی یو ایم ایس کے لوگوں کی تھی، جن کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی ڈگری جو ہے انہیں بی یو ایم ایس کی نہیں ملے، بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری کی، بلکہ انہیں ڈگری جو ملے وہ بی یو ایم ایم ایس کی ملے، بیچلر آف یونانی اینڈ ماڈرن میڈیسن اینڈ سرجری۔ ہنگامہ ہوا، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جو اسٹوڈنٹس یونین ہیں اس پر جو طبیہ کالج کی یونین کے ذمہ دار تھے وہ آ کے بیٹھ گئے، ایک طرح سے ہڑتال پہ، بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئے۔ ہم لوگوں کو بیچ میں ڈالا گیا، علیم صاحب کے پاس ہم سب لوگ لے کے گئے انہیں۔ علیم صاحب سے نے سارے مسائل سنے، مسائل سننے کے بعد آپ جو لوگ علی گڑھ سے واقف ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ طبیہ کالج ادھر ہے، شہر بالکل تصویر محل کے سامنے جی، اور میڈیکل کالج اس کنارے پہ ہے۔ علیم صاحب نے صرف ایک بات کہی کہ جی 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 میں آپ کا مسئلہ بخوبی سمجھتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ داخل تو ادھر سے ہو اور نکلیں ادھر سے، یہ ممکن بظاہر نہیں لگتا ہے لیکن میں کوئی تدبیر کرتا ہوں، اور انہوں نے اس مسئلے کو کسی طرح حل کیا اور اس طرح سے وہ ہو گیا۔ علیم صاحب کے بعد ایک بات اور میں یہاں عرض کروں، نظامی صاحب مشہور مورخ تھے۔ نظامی صاحب کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے صوفیہ کے حوالے سے، صوفیہ کے ملفوظات کے حوالے سے ہندوستانی تاریخ کو رقم کرنے کی اپنی جیسی کوشش کی، اور بڑی کامیاب کوشش کی۔ انہوں نے صوفیہ کے ملفوظات کو تاریخ کے ماخذ اور حوالے کے طور پہ استعمال کیا، تو وہ غیر معمولی خوبیوں کے آدمی تھے۔ پہلے علیم صاحب کے مخالف بھی رہے تھے، معاف کیجیے گا اب پرانی باتیں ہیں، دہرانے میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، اب سب اپنے اپنے گھروں میں اللہ کے گھر جا چکے ہیں جی۔ علیم صاحب کو نظامی صاحب عذاب علیم کے نام سے یاد کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہم سب جانتے ہیں کہ تعلقات، کوئی دشمنی ذاتی نہیں ہوتی تھی، تعلقات بہتر ہوتے چلے گئے۔ علیم صاحب جب وائس چانسلر ہوئے تو انہوں نے نظامی صاحب کو سر سید ہال کا پروووسٹ بنایا،
بعد میں DSW بنایا، DSW کے بعد PVC بھی بنایا. یہ غیر معمولی بات ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور علیم صاحب نظامی صاحب نے، جن کا نور الحسن صاحب سے ایک شروع میں اختلاف تھا، بعد میں ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ نور الحسن صاحب کے ہاں میں ہاں ملانے میں ان کو بھی اچھا لگتا تھا، اور نور الحسن صاحب کے لیے بھی یہ بڑی خوشگوار بات تھی. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کو ایک طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہتر تعلقات کے نتیجے میں علی گڑھ کا بھی فائدہ ہوا. جب خسرو صاحب وائس چانسلر ہوئے تو خسرو صاحب ایک تو یہ کہ معاف کیجیے گا 49 سال کی عمر میں وائس چانسلر ہو کے آ گئے تھے. خسرو صاحب کی ایک اور بات جو تھی علی گڑھ سے کے سلسلے میں وہ یاد رکھنے کی ہے کہ علی گڑھ میں ریڈرشپ کا انٹرویو تھا. خسرو صاحب بھی امیدوار تھے، ذاکر صاحب وائس چانسلر تھے. جی ذاکر صاحب کے بھتیجے پروفیسر مسعود حسین خان جو لنگوسٹکس کے پروفیسر اینڈ ہیڈ تھے بعد میں، وہ اس زمانے میں اردو ڈپارٹمنٹ میں تھے، وہ خسرو صاحب کے میزبان بھی تھے. لیکن خسرو صاحب کا نہیں ہوا، ایکسپرٹس کی مرضی کے خلاف نہیں ہوا. جب ایکسپرٹس نے اس پہ احتجاج کیا، جس میں غالباً دلی یونیورسٹی کے گنگولی صاحب بھی تھے جو پروفیسر بہت بڑے اکونومسٹ تھے، انہوں نے تو ذاکر صاحب نے کہا کہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ان کے لیے جن صاحب کو میں سلیکٹ کر رہا ہوں ان کے لیے علی گڑھ کے علاوہ کہیں جگہ نہیں ہے، لیکن خسرو صاحب جو ہیں ان کی لیاقت اور قابلیت جو ہے وہ انہیں ہر جگہ کامیاب کرا دے گی، اس لیے میں یہ نہیں کر رہا ہوں. اب خسرو صاحب وائس چانسلر ہو کے آ گئے وہیں پر. اور خسرو صاحب نے آنے کے بعد ان کے دور پہ لوگ بہت تانا تشنی کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ علی گڑھ کے ایک سرمایہ دارانہ جو معاشرہ تھا، جہاں معاف کیجیے گا ایک طرح سے وہ کہنا چاہیے فیوڈل کلچر اور ٹریڈیشن حاوی تھا. جی ایسی جگہ پر خسرو صاحب نے ڈیموکریٹائزیشن کا پروسیس شروع کیا. انہی کے زمانے میں کہ جو شعبے کی صدارت تھی وہ پرماننٹ نہ رہ کے بائی روٹیشن ہونے لگی، یہ انہی کے زمانے کا وہ ہے. انہوں نے دوسرے ڈائیلاگ شروع کیا. خسرو صاحب کے بارے میں بہت سے لطیفے بھی بنائے گئے، لیکن ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ. خسرو صاحب جو تھے ایک بات انہوں نے اور کی، وہ یہ کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کے بارے میں حکومت اور اس کے ہم نواؤں کا ایک اعتراض تھا. وہ یہ تھا کہ یہ علی گڑھ کی جو تحریک ہے اقلیتی کردار کی، یہ باہر والوں کے ہاتھ میں ہے، کہ ہمیں اندر والے نہیں ہیں اس میں. خسرو صاحب نے جو خسرو کمیٹی ایک بنی، اس کے اندر تمام انہوں نے طلبہ، اساتذہ، نان ٹیچنگ اسٹاف اور اولڈ بوائز کو شامل کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک مشترکہ پروگرام تیار کر کے اور نقشہ تیار کر کے دیا، جس کو یونس صاحب کی مدد سے بعد میں آگے بڑھانے کا موقع ملا. خسرو صاحب جو تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ہر جگہ چلے جاتے تھے. جی ان کو اگر کوئی طالب علم بھی مدعو کر لیتا تھا اپنے کمرے پہ تو انہیں جانے میں کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا. خسرو صاحب کے بارے میں جب وہ تشریف لائے تھے تو یاد ہے کینیڈیا جو اسٹیشن پہ ٹرین سے وہ آئے تھے دلی سے، تو اسٹیشن سے وائس چانسلر لاج تک ان کی گاڑی کو باقاعدہ لوگ اپنے آپ کھینچتے ہوئے لائے تھے، بگی کے گھوڑوں کو تکلیف نہیں دی تھی. اس قدر پاپولرٹی ان کی روز اول سے تھی. جب انہوں نے کینیڈی ہال میں اپنی پہلی تقریر کی تو انہوں نے امیر خسرو کے ایک شعر سے بات شروع کی، اور وہ شعر ان کے لیے زیب بھی دیتا تھا. انہوں نے کہا خسرو غریب استو گدا افتاد در شہر شما، باشد کے از بہر خدا سوئے غریبہ بن غریب. قائم مقام وائس چانسلر اس وقت کون تھے معلوم ہے آپ کو؟ پنڈت ہربنس لال شرما، جو کہ ہندی ڈپارٹمنٹ کے برسوں سے ہیڈ تھے. جی پنڈت جی نے خسرو صاحب کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو کیا میں لوگ
کیا میں غریب خسرو آپ نے کہا، لیکن ہم آپ کو امیر خسرو کے طور پہ جانتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب ایک جلسے میں ہم طلبہ اپنی بات رکھ رہے تھے تو مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع ملا ان کی موجودگی میں، تو میں نے کہا جب آپ آئے تھے آپ نے اپنے آپ کو غریب خسرو کہا تھا، پنڈت ہربنس لال شرما نے آپ کو امیر خسرو کہا تھا، لیکن نہ آپ امیر خسرو ہیں نہ غریب خسرو، بلکہ آپ عجیب خسرو ہیں۔ اور لیکن ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ وہ ان چیزوں کا برا نہیں مانتے تھے، بلکہ ایک ڈیموکریٹک اسپرٹ میں، اسپورٹس مین کی اسپرٹ میں وہ لیتے تھے۔ وہ باقاعدہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹینس، لون ٹینس کھیلنے کے لیے اسٹاف کلب جایا کرتے تھے۔ یہ ان کی خوبیاں تھیں جن کا کہ اور انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کی تحریک کو ایک نئی سمت، نئی رفتار، نیا رخ عطا کیا۔ سرکار اور یونیورسٹی کے بیچ میں ایک طرح سے رشتے بنائے، اور ایک سب سے بڑی بات جس کے لیے خسرو صاحب کو ہمیشہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جب ملک میں ایمرجنسی لگی تو خسرو صاحب نے اپنی یونیورسٹی کے کسی استاد کو گرفتار نہیں ہونے دیا۔ عرفان حبیب صاحب مارکسسٹوں کے ایک طرح سے سرخیل تھے، نجات اللہ صدیقی، فضل الرحمن فریدی، راؤ عرفان احمد خان وغیرہ یہ جماعت اسلامی سے وابستہ تھے، لیکن خسرو صاحب نے کسی کو گرفتار نہیں ہونے دیا اور اپنی ضمانت کے اوپر ان سب لوگوں کو یونیورسٹی میں رکھا اور سرکار کو مداخلت نہیں کرنے دی۔ بلکہ مجھے یاد ہے جب ایک موقع پر بروا صاحب جو کانگریس کے پریزیڈنٹ تھے اور اپنے مشہور زمانہ ریمارک اندرا از انڈیا، انڈیا از اندرا کے لیے بہت بدنام تھے، جب وہ آئے تو خسرو صاحب نے ان کی موجودگی میں بڑی ہمت سے کہا کہ جمہوریت کا کوئی تصور بغیر اپوزیشن کے نہیں ہوتا ہے۔ تو خسرو صاحب میں ہمت بھی تھی اور جرت بھی تھی۔ بعد میں وہ علی گڑھ سے گئے، اور علی گڑھ سے جانے کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مغربی جرمنی میں ہندوستان کے ایمبیسیڈر بھی بنے، اور بعد ازاں وہاں سے آنے کے بعد پلاننگ کمیشن کے ممبر بھی ہوئے۔ خسرو صاحب کے بعد ہوا یہ کہ میں نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کر لیا تھا۔ ایم اے اسلامک اسٹڈیز کے بعد یہ امید تھی کہ میں کسی طرح سے میں پی ایچ ڈی میں میرا داخلہ ہو جائے گا۔ ہمیں مالی اعتبار سے ہمیں ضرورت بھی تھی، لیکن علی گڑھ کے معاملات ہیں ان کو میں دہرانا نہیں چاہتا، اس لیے کہ وہ علی گڑھ کا احسان جو مجھ پر ہے میں اسی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اپنے سر رکھنا چاہتا ہوں۔ علی گڑھ کے بعد میں داخلہ میرا نہیں ہو پایا، میری جگہ ایک ایسے شخص کو جو پولیٹیکل سائنس میں جس کے نمبر مجھ سے زیادہ تھے اسے لایا گیا اور اس کو امیدوار بنایا گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ میرا داخلہ نہیں ہونا ہے، میں چلا آیا۔ خسرو صاحب نے مجھے جب پتہ چلا تو انہوں نے چاہا کہ میں یونیورسٹی گزٹ کا پارٹ ٹائم ایڈیٹر ہو جاؤں اتنے ہی پیسوں میں، لیکن میں نے اسے قبول نہیں کیا تاکہ خسرو صاحب پہ اقربہ پروری کا الزام نہ لگے اور کم سے کم مجھے بھی کوئی آگے شرمندگی نہ ہو، کیونکہ وقتی طور پہ چیزوں کا حل نہیں تھا۔ میں چلا آیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں نے جوائن کر لی۔ اس کے بعد کچھ دنوں کے لیے پھر مجھے علی گڑھ جانے کا موقع ملا۔ 10 مہینے تک میں نے وہاں استاد کی حیثیت سے شعبہ اسلامک اسٹڈیز میں بحیثیت لیکچرر خدمات انجام دیں، لیکن جب جامعہ میں پکی جگہ نکلی تو میں نے پھر اس کا اپلائی کیا، اور اس پر جب میرا ایک طرح سے سلیکشن ہو گیا تو میں جامعہ آ گیا، اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے جامعہ کا ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی میں اس کو نہیں بھول سکتا کہ جامعہ نے بھی مجھے اس لیے قبول کیا کہ علی گڑھ نے مجھے اس کے لیے تیار کیا تھا، اور علی گڑھ جو ہے اس کا احسان جو ہے میں اس سے کبھی اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتا۔